سیکشن 150 اور 151 میں فرق کیا ہے سی آر پی سی کے؟ 150 میں یہ ہے کہ اگر کسی پولیس آفیسر کو اطلاع ملتی ہے تو وہ کمیونیکیٹ کرے گا، اور کس کو کمیونیکیٹ کرے گا؟ اپنے انچارج کو، جس کا وہ سبارڈینیٹ ہے۔ اور 151 میں اگر وہ اس کو خود نالج ہے اور وہ موقع پہ موجود ہے تو وہ اریسٹ کر سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا چیپٹر 13 آف سی آر پی سی، جس کی دو سیکشنز جو ہے نا بہت ہی ریلیونٹ ہیں۔ اور ہم نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے، مجسٹریٹ کی پاورز۔ جس طرح پولیس آفیسر کو پریونٹیو میئرز لینے کا اختیار ہے، سیم ایز اٹ از، اس سے بڑھ کے بلکہ مجسٹریٹ کو بھی یہی پاورز ہیں، اور یہ پاورز کو ایکسٹینسو ہیں پولیس کی اور مجسٹریٹ کی۔ پولیس جو ہے وہ اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتی، مجسٹریٹس اپنے طور پہ بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ سی آر پی سی میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کہ یہ قصیدہ ہے مجسٹریٹ کی شان میں، اور جہاں ایس ایچ او کی پاورز ختم ہوتی ہیں وہاں سے مجسٹریٹ کی پاور شروع ہوتی ہیں۔ ایس ایچ او اپنے طور پر اکیلے بذات خود کسی کو پابند نہیں کر سکتا سیکیورٹی کے لیے، بٹ مجسٹریٹ صاحب اپنے طور پہ پابند کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر کون سا ہے؟ چیپٹر پارٹ 7 ہے، چیپٹر 8 آف سی آر پی سی ہے۔ اس کی سب سے پہلی سیکشن ہے 106 سی آر پی سی۔ 106 کا مقصد یہ ہے سیکیورٹی فار کیپنگ پیس آن کنوکشن، یعنی جب مجسٹریٹ صاحب یا ہائی کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ یا سیشن جج یا مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کم از کم ہونا چاہیے، وہ کسی ملزم کو کنوکشن پاس کریں اور سزا سنائیں۔ کنوکشن اور ہوتی ہے، سنٹینس اور ہوتی ہے۔ وداؤٹ کنوکٹنگ یو کانٹ اناؤنس اینی سنٹینس۔ کنوکشن کا مطلب کسی کو گناہ گار ڈکلیئر کرنا۔ تو گناہ گار ڈکلیئر کرنے کے بعد جو اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو سنٹینس بولتے ہیں۔ جو ہی مجسٹریٹ کنوکٹ کرتا ہے 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، تو 106 اس کو امپاور کرتی ہے کہ وہ کیا کرے؟ پابند کر دے سیکیورٹی کی پیس۔ آپ نے جو ہے نا جیل سے باہر آنے کے بعد آپ نے امن رکھنا ہے 1 سال کے لیے یا 3 سال، 1 سال سے لے کر 3 سال تک۔ ٹھیک، یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی کم از کم 1 سال کے لیے ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 3 ایئرز کے لیے ہوتی ہے۔ کسی کو بھی پریونٹیو میئرز میں، پریونٹیو ایکشن کے تحت کسی بھی رسپونڈنٹ کو آپ 1 سال سے کم اور 3 سال سے زیادہ کے لیے پابند، حفظ امن کے لیے یا اس کے پیس آف سیکیورٹی اور ٹرینکولیٹی رکھنے کے لیے آپ پابند نہیں کر سکتے۔ کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 1 سال۔ زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 3 ایئرز۔ اب ہم بڑھتے ہیں مشہور زمانہ 107 سیکشن کی طرف۔ سی آر پی سی 107 سی آر پی سی یہ کہتی ہے سیکیورٹی فار کیپنگ پیس ان ادر کیسز۔ اب ادر کیسز کون سے ہیں؟ ادر کیسز کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چیپٹر 8 کے علاوہ جو ادر کیسز ہیں، اور اس میں بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ چیپٹر 8 بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس میں 106 میں اور 107 میں فرق کیا ہے؟ 106 میں یہ ہے کہ آپ نے سزا دیتے ہوئے، کنوکشن پاس کرتے ہوئے سیکیورٹی لینی ہے، جبکہ 107 میں وداؤٹ کنوکشن، وداؤٹ پاسنگ سینٹینس، سیکیورٹی آپ لے سکتے ہیں فار کیپنگ پیس۔ نیکسٹ سیکشن ہے دوستو 108۔ 108 ہے ایسا شخص جو منافرانہ اور نفرت انگیز اور سیڈیشس میٹرز، کوئی ایسے پمفلٹ ہے، کوئی فرقہ وارانہ پمفلٹ ہیں یا کسی گروپ کے متعلق کوئی ایسی نفرت انگیز تحریر بانٹ رہا ہے، مسجد کے باہر کھڑے ہیں مولانا صاحب یا کوئی اور بندہ کھڑا ہے، تو وہ ایسا نفرت انگیز اور شر انگیز قسم کا جو ہے نا میٹرز لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کو اریسٹ کرے گا مجسٹریٹ یا پولیس اریسٹ کرے گی، تو مجسٹریٹ صاحب اس کو گڈ بیہیویئر کے لیے اس کو سیکیورٹی کا پابند کر دیں گے۔ نیکسٹ سیکشن ہے 109 سی آر پی سی۔ یہ کہ کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے؟ اس کا ٹائٹل ہے سیکیورٹی فار گڈ بیہیویئر فرام ویگرینٹس اینڈ سسپیکٹڈ پرسنز۔ جو آوارہ گرد قسم کے ویگابونڈز ہیں، ویگرینٹس ہیں، ان سے اور مشکوک مشتبہ لوگوں سے سیکیورٹی لینے کے لیے۔ نیکسٹ سیکشن ہے 110۔ 110 ڈیل کرتی ہے سیکیورٹی فار گڈ بیہیویئر فرام ہیبیچول اوفینڈرز۔ اس میں صرف اور صرف جو عادی قسم کے چور، اچکے، رابرز، ڈکائٹس یا ایسے لوگ ہیں جو ہاؤس بریکنگ میں انوالو ہیں، فورجرر ہیں، جو
ہینڈلنگ کا آفینس کرتے ہیں، اسٹولن پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، جو رسہ گیر ہیں، مجرموں کو پناہ دیتے ہیں، چوروں کو پناہ دیتے ہیں، جو چیپٹر وہ جو پی پی سی کا چیپٹر ہے غالباً 12 کے تحت سزا یافتہ لوگوں کو، ایکسٹورشن کرنے والوں کو، کڈنیپرز ہیں یا ان کے معاونین ہیں، اس قسم کے لوگوں کو پابند کرتے ہیں حفظ امن کے لیے۔ جی تو دوستو، ہم آج آگے بڑھتے ہیں کہ پولیس مین یا ایس ایچ او کسی رسپونڈنٹ کو یا ایکیوزڈ کو لے کے آتا ہے آپ کی کورٹ میں کلندرہ جات میں پکڑ کے، تو اس کا ہم نے کیا پروسیجر اپنانا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے۔ بہت سے ہمارے جو ینگ بردرز ہیں ان کو اس بارے میں پوری طرح سے آگاہی نہیں ہے، وہ زیادہ کنوینئنٹ فیل کرتے ہیں کہ اس کو ڈسچارج کر دو، اس کو کلندرے کو ختم کر دو، زیادہ عافیت اسی میں سمجھتے ہیں۔ کلندرہ ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی ایک اہم ٹول ہے معاشرے میں امن قائم کرنے کا، اس کی اہمیت ہے۔ قانون جو فریمرز آف لاء ہیں انہوں نے بلا مقصد تو نہیں بنایا کلندرہ جات کو، تو ان کا بڑا ایک مقصد ہے۔ لوگ باز آ جاتے ہیں، بعض اوقات ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، جرم کرنے کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ پولیس کا مین مقصد ہے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر۔ تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پولیس کے پاس دو طریقے ہیں، انویسٹیگیشن آف کرائم اینڈ پریونشن آف کرائم۔ تو یہ جو کلندرہ جات ہیں یہ پریونشن آف کرائم میں آتے ہیں۔ اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں 107 151 میں، جیسے وہ کہتے ہیں 751 ہو گئی ہماری، تو 107 151 کا ایک کلندرہ آیا ہے مجسٹریٹ صاحب کے پاس۔ تو اس کا پہلا آرڈر ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم ایسے لکھتے ہیں جیسے 1365 کی طرح جرم قابل ضمانت ہے، لہٰذا ملزم اتنے ضمانت نامہ داخل کر دو، رہا ہوئے۔ دس از رانگ، ایبسولیوٹلی رانگ، یہ غلط ہے۔ کریکٹ کیا ہے، آپ نے سیکشن ملزم کو، رسپونڈنٹ کو آپ نے 112 کا 112 کا شو کاز دینا ہے، 112 کا آتے ہی اس کو شو کاز دینا ہے، اور اس کو 7 یا 8 10 دن جتنے بھی دینے آپ نے اس کو دیں گے کہ اس کا جواب دو، اور اس دوران آپ نے اس کو عارضی طور پر ریلیز کر دینا ہے شورٹی بانڈ پہ، اور تاریخ رکھنی ہے، اگلی تاریخ پہ ملزم آئے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ جناب یہ معاملات ہیں، ہم تو ایسے بس گپ شپ لگا رہے تھے، آرگومنٹیٹیو تھے، ہم تو لڑ رہے ہیں، میرا تو کوئی شریف شہری ہوں، میں تو پروفیسر ہوں، میرا لڑائی جھگڑے سے کیا تعلق ہے۔ اگر مجسٹریٹ صاحب سیٹسفائیڈ ہے تو ایسے جو شو کاز نوٹس ہے 112 کا، وہ اس کے تحت ڈسچارج کر دیں گے، یا پھر انکوائری شروع کریں گے، نوٹس کو، اس کے شو کاز کو ناکافی قرار دیتے ہوئے 1 یا 2 گواہ بلوائیں گے، ان کا بیان لکھیں گے، اور ان کا بیان لکھنے کے بعد رسپونڈنٹ کو 1 سال کے لیے کم از کم یا زیادہ سے زیادہ 3 سال کے لیے حفظ امن کا گڈ بیہیویئر رکھنے کے لیے اس کو سیکیورٹی کا پابند کر دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر سیکیورٹی نہیں دیتا تو کیا کیا جائے گا؟ اگر سیکیورٹی نہیں دیتا تو اس کو اتنی دیر کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے پاس اختیار ہے اپیل کرنے کا سیشن جج صاحب کے پاس۔ سیشن جج صاحب اس کو کمیوٹ کر سکتے ہیں، اس کو ریلیز کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کا ڈیٹینشن آرڈر۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر بردرز، کہ جو 107 151 میں سب سے پہلے آپ نے شو کاز دینا ہے سیکشن 112 کے تحت، 112 کے تحت، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھ کے سنانا ہے، اور اس کو ہینڈ اوور کر دیں، اس کی ریسیونگ لے لیں، اور اس کے بعد 117 کے تحت آپ نے پورا پروسیجر ہے اس میں دیا ہوا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو ہم جو ہی سب سے ہمیں ایزی یہی لگتا ہے کہ ہم جو بھی ملزم آتا ہے اس کو ڈسچارج کر دو، یا ڈسچارج کر دو۔ دس از ناٹ دی وے، دس از ناٹ دی سلوشن۔ آپ پراپر اپلیکیشن آف لاء کریں، آپ دیکھیں کہ اس کا بڑا فرق ہے، اور بڑا اس کا بہت مفید سیکشنز ہیں یہ۔ اور کوئی کویشچن ہو، یا میری کوئی بات میں کوئی آپ کو تھوڑا سا فرق لگے، یا کوئی لاء سے ہٹ کے ہو، میں بڑا عرصہ ہو گیا میں نے ان سیکشنز کے گو تھرو ہوئے، بہت سے عرصہ ہو گیا، کم از کم 5-7 سال ہو گئے میں نے دیکھا نہیں ان کو۔ ابھی اس کو جسٹ میں ایک بھائی نے بات کی تھی، تو اس سے میں کہا کہ میں تھوڑا سا میں بھی اپنا کنٹریبیوٹ کروں، اگر میری غلطی ہو تو پلیز لیٹ می نو، آئی ول کریکٹ اٹ،
اور میں اس کا شکریہ بھی بھائی کا ادا کروں گا. کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی فوڈ فار تھاٹ وہ بھی میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں.